بہت تیزی کے ساتھ دنیا کے حالات بدلنے جا رہے ہیں۔ ایک بار پھر روس مغرب سے الجھنے جا رہا ہے۔ ایک بار پھر سے سوویت یونین کو دوبارہ سے کھڑا کرنے کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، کیونکہ روس یوکرائن کو فتح کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے ایک جنگ دنیا کا انتظار کر رہی ہے، جو صرف روس اور یوکرائن کے درمیان نہیں ہوگی بلکہ ورلڈ وار 3 کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ روس اب کیا کرنے جا رہا ہے؟ ایرانی صدر کیوں پہنچے ہیں روس؟ اسلامی دنیا کو روس کیوں اکٹھا کر رہا ہے؟ کیا چین، روس، پاکستان، ایران کا اس جنگ میں اتحاد چاہتا ہے؟ اس ویڈیو میں آپ کو سب بتاتے ہیں۔ یہاں آپ سے ایک سوال ہے کہ کب روس نے کریمیا، جو کہ پہلے یوکرائن کا حصہ تھا، اس کو کس سن میں یوکرائن سے حاصل کیا؟ روس نے کریمیا پر کس سن میں حملہ کیا اور اس پر قابض ہو گیا؟ آپ کے آپشن ہیں 2013، 2014، 2016 یا پھر 2018۔ آپ اپنے جواب ویڈیو ختم ہونے سے قبل دے سکتے ہیں، اس کا جواب آخر میں بتایا جائے گا۔ اب اس وقت ایران کے صدر ابراہیم رئیسی پہنچے ہیں روس، جہاں ان کی ملاقات ہوئی ہے روسی صدر ولادیمیر پوتن سے۔ اسلامی دنیا سے روسی صدر تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی ایک جھلک دنیا نے اس وقت دیکھی جب روسی صدر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کو ناقابل قبول قرار دیا اور کہا کہ یہ کسی بھی طرح سے آزادی اظہار رائے میں شامل نہیں ہوتا، جس کے بعد یہ بھی کہا جانے لگا کہ روس مغرب کے خلاف مسلم دنیا کی مدد چاہتا ہے۔ اب ایرانی صدر پہنچی ہیں روس اور صدر پوتن سے ملاقات کے وقت جب وہ اس ہال میں پہنچے جہاں انہوں نے صدر پوتن سے ملاقات کرنی تھی، تو نماز کا وقت ہو گیا، تو انہوں نے نماز ادا کرنا شروع کر دی اور صدر پوتن کو پھر تھوڑا ویٹ کرنا پڑا ہوگا یا میٹنگ کچھ لیٹ ہوگی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد روسی صدر آئے اور دونوں لیڈرز کے درمیان 1 on 1 ملاقات ہوئی۔ اس سے قبل ایک بڑی سٹیٹمنٹ دی تھی ایرانی سپریم لیڈر کے ایڈوائزر نے کہ ایران ایک ورلڈ پاور ہے، ٹھیک ویسے ہی جیسے چین اور روس ہیں۔ یہ سٹیٹمنٹ ایرانی صدر کے روس پہنچنے سے قبل دی گئی تھی، یعنی ایران کے صدر نے اس وقت جو روس کا دورہ کیا ہے وہ ایک عالمی طاقت کی حیثیت سے کیا ہے۔ ایرانی صدر نے بھی بیان دیا ہے کہ یہ دورہ دونوں ممالک کے تعلقات کو اور اوپر لے کر جائے گا، جبکہ اس سے پہلے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اس دورے کے دوران S-400 اور Su-35 کی ڈیل بھی ایران کر سکتا ہے روس سے۔ اب روس پہنچے ہیں ایران کے صدر، تو اسی روز امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ پہنچے ہیں یوکرائن۔ اس وقت برطانیہ یوکرائن میں اینٹی ٹینک ویپنز پہنچا چکا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ بھی میزائلز پہنچا رہا ہے یوکرائن میں۔ ایک طرح سے مکمل تیاری ہو رہی ہے جنگ کی۔ اس سے قبل روس امریکہ کے شہر نیو یارک اور برطانیہ کے شہر لندن کو ایٹم بم سے اڑانے کی دھمکی دے چکا ہے۔ اب اس وقت حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ اب روس اس جنگ میں ایک اتحاد بنانا چاہتا ہے چین اور روس کا، جس کو بیک کریں گے مسلم ممالک۔ اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم سے بھی روسی صدر کے رابطے جاری ہیں، پھر چین میں دونوں ممالک ملاقات بھی کرنے جا رہے ہیں۔ ایران کے صدر اس وقت روس میں موجود ہیں، تو روس اس جنگ میں ان ممالک کی مدد چاہتا ہے، خاص کر پاکستان اور ایران کی۔ اس وقت دیکھیں تو ایران تو اس جنگ میں کود پڑے گا، کیونکہ اگر یہ جنگ ہوئی تو اسرائیل ایران پر حملے کر سکتا ہے تاکہ ایران روس کی مدد نہ کر سکے۔ دوسری جانب روس پاکستان کی طرف بھی دیکھ سکتا ہے اس جنگ میں شرکت کے لیے، لیکن یہ بھول جائیں پاکستان اس جنگ میں شامل ہوگا۔ پاکستان یہ کر سکتا ہے کہ ویسے ہی روس کو سپورٹ کرے اس جنگ میں، لیکن اپنے فوجیوں کے ساتھ اس جنگ میں کودنا یہ پاکستان کبھی نہیں کرے گا، کیونکہ اب پاکستان کی یہ پالیسی نہیں رہی۔ وہ وقت چلا گیا جب پاکستان روس سے بچنے کے لیے امریکی بلاک میں گیا تھا۔ اب پاکستان کی فوج ملک کا دفاع ہر لحاظ سے کر سکتی ہے اور اتنی طاقت رکھتی ہے۔ اب پاکستان کو کسی بلاک میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں۔ پاکستان صرف یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اکنامکلی بلاکس بنائے، کوریڈورز بنائے اور ترقی کرے۔ روس اتنا طاقتور ملک ہے کہ وہ اکیلا یہ جنگ لڑ سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو بہت سے ممالک کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی۔ لیکن ایک ملک پر حملہ کرنا، پھر اس کو فتح کرنا، اس میں تو لگتا نہیں کہ کوئی ملک روس کا ساتھ دے گا یا اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس لیے اگر روس نے یوکرائن
یوکرائن کو حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کرنا ہوگا، کیونکہ اس وقت امریکہ اور برطانیہ کے پیچھے پوری نیٹو کی افواج موجود ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا اتحاد ہے، اور روس نے ابھی تک ایسا کوئی بھی اتحاد نہیں بنایا، جبکہ روس کا سب سے اچھا دوست بھارت، وہ بھی اس وقت امریکہ کے بلاک میں شامل ہے۔ دوسری جانب اگر چین کو دیکھیں تو لگتا نہیں کہ چین بھی اپنے فوجیوں کے ساتھ اس جنگ میں کودے گا، کیونکہ بہت عرصے سے چین کسی جنگ میں شامل نہیں ہوا، اور نہ ہی چین کی یہ پالیسی رہی ہے کہ جنگ کے تحت کسی ملک کو فتح کر لیا جائے۔ آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ کیا پاکستان کو روس کی اس جنگ میں مدد کرنی چاہیے یا نہیں؟ اپنے جواب کی طرف واپس آتے ہیں تو روس نے 2014 میں کرائمیا پر حملہ کیا تھا اور یوکرائن سے اس کو حاصل کر لیا تھا۔ اس طرح روس اس علاقے پر 2014 سے اب تک قابض ہے۔